اللہ کی اگر رضا نہ ہوتی تو کیوں دہراتی تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار؟ جب تم اللہ کی چاہت پر سر جھکا دو گے پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے بھی کن کہہ دے گا۔ زخم بننے سے پہلے وہ مرہم کا انتظام کر کے رکھتا ہے، تو پھر رکو مت، دعا کا سلسلہ جاری رکھو۔ کن محبت ہے اس کی اور فیکون یقین کا فلسفہ ہے۔ محبت کرنے والوں کو وہ محبوب رکھتا ہے اور یقین رکھنے والوں کو وہ کبھی مقدر سے ہارنے نہیں دیتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے؟ بن مانگے کیوں نہیں عطا کرتا؟ کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش نہیں بھی آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہیں ہی ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے شکر کرو ہر حاصل اور ہر لا حاصل پر، میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ وہ جس نے مچھلی کے منہ میں بند اپنے بندے کے دل کی صدا سن لی، تمہیں کیا لگتا ہے اس کو تمہارے ٹوٹے دل کی صدا نہیں سنائی دیتی ہوگی؟ اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی بھی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر چاہے وہ صدقہ ہو، خیرات ہو، تجارت ہو، راز و نیاز ہو، محبت یا دعا ہو۔ لیکن انسان کو یہ بات جلدی سمجھ نہیں آتی۔ انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ وہ جو تمہارے گناہوں کو تمہارے چہرے پر ظاہر نہیں کرتا، کیا تمہیں لگتا ہے اس سے زیادہ کوئی تم سے پیار کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہتا۔ میں نے پل بھر میں زندگی کو بدلتے دیکھا ہے، میں نے دعا کو پورا ہوتے دیکھا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کرامات ہوتی دیکھی ہے۔ سب کچھ اتنی جلدی نہیں ہوتا، ہر چیز وقت پر ہوتی ہے، بس تم انتظار کرو اور تم بھی بہت جلد دعائیں قبول ہوتی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اپنی زندگی کو کرامات کی بدولت بدلتا دیکھو گے۔ بس یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری آزمائش کی آخری گھڑی ہو، اس کے بعد جیت تمہاری ہو، یہ تمہاری آخری جنگ ہو۔ کچھ باتیں انسان اللہ کے سوا کسی سے نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ یار سی دنیا نے نہیں سمجھتا۔ اور جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ جسے میں سنا رہا ہوں وہ پہلے سے ہی سب جانتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ دل اور سوچ پر جو گزر رہی ہوتی ہے وہ اس سے باخبر ہوتا ہے۔ ہمارے اکیلے ہو جانے پر، دنیا کے رد کیے جانے پر وہی تو ساتھ ہوتا ہے، دل بن کر، دعا بن کر۔ اور جب بھروسہ ہی وہ ہے، چاہے وہ وقت کے گزرنے کا ہو، کسی چیز کے ملنے کا ہو، وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ کچھ چیزوں کے ملنے پر، وقت کے صحیح وقت پہ گزرنے پر وسیلے بنا رہا ہوتا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ سب سن رہا ہوتا ہے۔ تم اسے اپنا ایک گہرا تعلق بنائے رکھو۔
وہ کر دے گا رحم تم پر، وہ واپس لے آئے گا ہر گزری ہوئی بہاریں، وہ خود ہاتھ تھام کر چلے گا تمہارے ساتھ، وہ خود ہر تکلیف کو دور کر کے توڑ دے گا ناممکن کی ساری دیواریں، کیونکہ وہی مالک ہے اس دنیا کا اور وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ اگر کوشش کرنے کے باوجود بات نہ بنے تو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں اور دور بیٹھ کر صبر کی تسبیح جپنا شروع کر دیں۔ نفس کہے گا معجزہ ناممکن ہے، عقل کہے گی یوں دور بیٹھے کیا ہاتھ آئے گا، پھر عشق اپنے لب کھولے گا، کہے گا خاموش اے نادان، دیکھتا نہیں کاتب تقدیر خود تیری بگڑی قسمت سنوار رہا ہے۔ غور سے دیکھ اے نادان بندے، تیرا رب تیرا صبر رائے گا نہیں جانے دے گا۔ جب معاملہ اللہ پر چھوڑ دو تو بس پھر بے فکر ہو جایا کرو، یہی صبر کا تقاضا ہے اور یہی مومنین کا شعار ہے۔ دعا کے قبول نہ ہونے کا تعلق اللہ کی ناراضگی سے نہیں ہوتا۔ اگر دعا کے قبول نہ ہونے کا انحصار اللہ کی ناراضگی پہ ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کبھی پچھڑے ہی نہ ہوتے۔ دعا تو انہوں نے بھی مانگی ہوگی، اللہ ان سے ناراض تو نہ تھا کہ ان کی دعا قبول نہ کرتا، وہ تو پیغمبر تھے، اللہ کے نیک بندے، تو پھر اللہ انہیں کیوں دکھ دیتا؟ اگر آپ دل پھیرنے کی یا آسان لفظوں میں ہدایت کی دعا اپنے لیے کرتے ہیں تو یہ مان لیجئے کہ اللہ آپ کی مسلسل پکار کو سنتا ہے، بس وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کب تک اپنی بات پر قائم رہتا ہے۔ مانگا کیجئے، ضرور مانگیے، چاہے دنیاوی ضرورت ہی کیوں نہ ہو، بس مانگیے وہ واحد لا شریک ذات سے۔ وہ اپنے بندوں کے مانگنے پر خوش ہوتا ہے، اپنی حیثیت دیکھ کر نہیں بلکہ رب کی شان دیکھ کر مانگیے، وہ ضرور سنتا ہے اور دعاؤں کو قبولیت کا شرف بھی عطا کرتا ہے۔ وہ امتحان انہی سے لیتا ہے جو اسے پیارے ہوتے ہیں، جن پر اسے مان ہوتا ہے کہ یہ آخری وقت تک مجھے منائیں گے اور مجھ سے مایوس نہیں ہوں گے۔ حیرت ہے اس کی بے لوث محبت پر کہ شکایتیں اس کو کرنی چاہیے اور درج وہ ہماری کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی محبت محسوس کرو گے تو اس کی محبت کی شدت بیک وقت زندہ بھی کر دے گی اور مار بھی دے گی۔